الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے بچے مل کر پڑھیں گے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے بچوں سب مل کر بتائیں گے ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ لائف آف محمد۔ جی ہاں، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری زندگی کے بارے میں کچھ پیاری پیاری باتیں آپ کو بیان کریں گے، اور غزوہ خندق کا ایک بہت ہی پیارا معجزہ ہم نے آپ کو اپنے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر بھی بیان کیا تھا۔ اس ایپیسوڈ کے اندر بھی آپ کو غزوہ خندق میں سے ایک بہت ہی پیارا معجزہ بیان کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے، آپ نے کہیں نہیں جانا، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز بہت ہی پیاری پیاری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک درود پڑھا ہے، رحمتیں کتنی مل رہی ہیں؟ 10۔ کتنی مل رہی ہیں؟ 10۔ وہاں پھر مل کر اس فضیلت کو حاصل کرتے ہیں، مل کر درود پڑھتے ہیں۔ پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ درود پاک کی فضیلت کے بعد آئیے پیارے بچوں بہت ہی پیارا کلام شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواہ موجود ہیں، ان سے ان کا نام بھی جانیں گے اور پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا کلام آج ہمیں سنانے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، اپنا نام بتائیں گے آپ؟ محمد عباس اتاری۔ محمد عباس اتاری۔ عباس بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام ہے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ کلام ہے نا؟ جی۔ اعلیٰ حضرت کا خوبصورت کلام ہے لکھا ہوا، اور کیا ہی زبردست کلام ہے۔ آئیے اس کلام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جی عباس بھائی۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی قریبنا، صلی علی محمد۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بھرائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بھرائی ہے۔ مچلا کے رحمت نے آقا امید بدائی ہے، مچلا کے رحمت نے امید بدائی ہے،
بنائیں گے سنتے گئے کہ محشر میں صرف کی رسائی ہے مطلب یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ مطلب یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف کی رسائی ہے 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 سنتے گئے کہ محشر میں کی رسائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا کلام ہے اور بڑے پیارے انداز سے عباس بھائی نے پڑھا ہے۔ اللہ پاک عباس بھائی آپ کی آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد۔ جی، لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، اور غزوہ خندق کے بارے میں ہم آپ کو کچھ بیان کر رہے تھے، اور غزوہ خندق کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ تھا، ایک بڑا ہی پیارا معجزہ تھا، وہ ہم نے آپ کو اپنے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر بیان کیا تھا۔ آج بھی آپ کو ایک بہت ہی پیارا معجزہ ہے وہ بیان کرنا ہے۔ پیارے پیارے بچوں، خندق کھودنے کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لگاتار بھوک کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر پتھر بندھا ہوا تھا، اور جب میں نے یہ دیکھا نا کہ پتھر بندھا ہوا ہے تو میں اپنے گھر گیا، نبی پاک سے پرمیشن لی کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ گھر گیا، گھر جانے کے بعد میں نے اپنی زوجہ سے، اپنی وائف سے کہا کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو بہت بھوک کی حالت میں دیکھا ہے، ان کو بہت بھوک لگی ہوئی ہے اور اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ نبی پاک ہیں، محبوب ہیں، پیارے ہیں، جن سے پیار کرتے ہیں، جن سے محبت کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام، ان کو بھوک کے اندر دیکھ نا تو مجھ سے صبر نہیں ہو پا رہا ہے، مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، لہٰذا میں اب گھر آ گیا ہوں تو گھر میں کچھ ہے کھانے کا، کچھ رکھا ہوا ہے؟ تو ان کی زوجہ نے کہا، ان کی جو وائف تھی انہوں نے کہا کہ گھر میں ایک سا جو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سا جو ہوتا ہے نا، صاد الف عین، یہ ایک پیمانہ ہوتا ہے۔ جس طرح آج ہم لوگ دودھ لینے جاتے ہیں تو لیٹر کوئی چینی وغیرہ لے جاتے ہیں تو وہ کلو کے حساب سے ملتی ہے، تو یہ ایک پیمانہ ہوتا ہے ناپنے کا، ٹھیک ہے؟ تو اس زمانے کے اندر ساع یہ ایک پیمانہ ہوتا تھا ناپنے کا، اور آج کے دور میں اگر اس کا وزن کریں تو وہ تقریباً 4 کلو کے آس پاس بنتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ 4 کلو کے آس پاس میرے پاس جو ہے اور بس یہی ہے میرے پاس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ تم فٹافٹ ایک کام کرو کہ جلدی سے اس جو کو پیس کر گوندھ لو، اور پھر کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے ایک گھر کا پلا ہوا بکری کا بچہ میرے پاس موجود تھا، میں نے اس کو ذبح کیا، اس کی بوٹیاں بنائیں، اور بوٹیاں بنانے کے بعد اپنی جو ہے وہ زوجہ کو دیں اور ان کو کہا کہ فٹافٹ آپ جو ہے وہ سالن تیار کر لیں۔ اب گوشت دے دیا، ایک بکری کا بچہ کاٹ کے کہا کہ بھی یہ گوشت ہے، بوٹیاں ہیں، اس کا سالن تیار کر لو، اور یہ جو کا آٹا ہے اس کو فٹافٹ گوندھ لو، روٹیاں تیار کرنی ہیں، تو اب یہ کھانا تیار کر لیں اور میں نبی پاک علیہ السلام کو بلا کر لاتا ہوں، ان کو بہت بھوک لگی ہوئی ہے، میں ان کو بلا کر لا رہا ہوں۔ اب سنیں کہ آگے کیا ہوا، اصل بات اب آ رہی ہے۔ ہوا یہ کہ جب وہ نکلنے لگے نا، نبی پاک علیہ السلام کے پاس آنے لگے، اپنے گھر سے نکلنے لگے، تو ان کی زوجہ نے کہا کہ سنیں کھانا تھوڑا ہی ہے، لہٰذا مخصوص افراد لے کر آئیے گا، بھئی تھوڑا کھانا ہے، تھوڑے بندے لے کر آنا، زیادہ بندے نہیں لے کر آ جانا، کیونکہ زیادہ آئیں گے تو کھانا اتنا ہے ہی نہیں، تو لہٰذا نبی پاک علیہ السلام کو دعوت دیجیے گا اور چند صحابہ کرام کو دعوت دیجیے گا، مخصوص افراد آتے ہیں وہ آ کر جو ہے وہ کھانا کھا لیں۔ اب ہوا یہ کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر جو ہے وہ انہوں نے عرض کی کہ آہستہ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
1 سا یعنی تقریباً 4 کلو جو ہے وہ میرے پاس آٹا موجود تھا، میں نے اس کی روٹیاں تیار کروائی ہیں، اور ایک بکری کا بچہ تھا، اس کا گوشت جو ہے اس کا میں نے سالن تیار کروایا ہے۔ تو آپ ایک کام کریں کہ چند صحابہ کرام کو ساتھ لے کر میرے گھر پر آ جائیں، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ آئیں میرے گھر پر آ کر جو ہے وہ کھانا تناول فرما لیں، کھانا کھا لیں۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ سنا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلند آواز سے فرمایا، اور کیا کہا؟ فرمایا اے خندق والو، جابر نے کھانے کی دعوت دی ہے، لہٰذا سب کے سب لوگ آؤ اور جابر کے گھر پر دعوت کھاؤ، اور وہاں سب کے سب ہم جا رہے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا جناب جابر سے کہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں روٹیاں مت پکوانا، ہاں ابھی ذرا آٹا گوندھ کر ہی رکھو، روٹیاں پکوانا شروع مت کرنا جب تک میں نہیں آؤں، ٹھیک ہے؟ جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے تو گوندے ہوئے آٹے میں نبی پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ڈالا، لعاب دہن سمجھتے ہیں؟ مبارک تھوک، لعاب مبارک جو ہے وہ ڈالا، اور برکت کی دعا فرمائی، اور گوشت کی جو ہانڈی تھی اس کے اندر بھی لعاب دہن جو ہے وہ آپ نے ڈالا، اور پھر روٹی پکانے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ ہانڈی چولہے سے اتاری نہ جائے۔ بہرحال جب روٹیاں پک گئیں تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کی جو زوجہ تھیں انہوں نے ہانڈی سے گوشت نکال کر دینا شروع کر دیا۔ وہ ایک بکری کے بچے کا سالن تھا، اب آپ سن کر حیران ہوں گے کتنے بندوں نے کھایا۔ وہ ایک بکری کے بچے کا جو سالن تھا وہ 1000 صحابہ کرام نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ سبحان اللہ، 1000 صحابہ کرام نے کھا لیا، سبحان اللہ۔ اور کمال یہ ہے کہ روٹیاں پکی جا رہی ہیں، سالن نکال کے دیا جا رہا ہے۔ جب سب نے کھانا کھا لیا تو دیکھا گیا ہانڈی کے اندر جتنا سالن پہلے موجود تھا اب بھی اتنے کا اتنا ہی موجود ہے، اور جتنا آٹا پہلے موجود تھا اتنا آٹا اب بھی برتن کے اندر اسی طرح پہلے کی طرح موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 1000 بندوں نے کھا لیا پھر بھی ختم نہیں ہوا، ختم ہونا دور کی بات ہے، جتنا پکایا تھا اتنا کا اتنا ہی ہے، وہی ہانڈی بھری ہوئی ہے، وہ اتنا کا اتنا سالن موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہیں پر یہ معجزہ ختم نہیں ہوا، بھئی تھوڑا کھانا بہت سارے لوگوں نے کھا لیا، یہیں پر یہ معجزہ ختم نہیں ہوا، ایک معجزہ اور دکھایا اسی وقت، وہیں پر ایک اور معجزہ دکھایا۔ اور وہ کیا معجزہ تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن کے بیچ میں وہ جو کھائی ہوئی ہڈیاں تھیں نا، بونز جو تھیں، ہڈیاں تھیں، وہ ساری ہڈیوں کو ایک جگہ پر جمع کیا اور ان پر اپنا دست مبارک رکھا اور کچھ کلام پڑھا، کچھ پڑھا۔ جب پڑھا تو وہی بکری کا بچہ جو بھی کھا لیا تھا وہ کان جھاڑتا ہوا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کمال، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اب وہ بکری کا بچہ کھڑا ہو گیا اور نبی پاک علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ فرمایا کہ اپنی بکری لے جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے اپنی بکری پکڑی اور بکری لے کر اپنی جب زوجہ کے پاس آیا تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئی، اور وہ حیرت سے بولی کہ یہ کیا ہے بھئی، یہ تو ابھی ہم نے ذبح کر دی تھی، یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ واللہ یہ ہماری وہی بکری ہے جس کو ہم نے ذبح کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ پاک نے اسے زندہ کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سن کر ان کی زوجہ کہنے لگی کہ میں گواہی دیتی ہوں بے شک وہ اللہ پاک کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے کیسے کیسے معجزات ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پکا عشق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس میں ہمارے ساتھ حافظ محمد صہیب اتاری بھائی بطور پینلسٹ کے موجود ہیں۔ ان کی جانب بڑھیں گے اور ان سے بھی کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پیارے پیارے بچوں، سب بچے مل کر بتائیں گے کہ ہمارے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ حل صرف ایک ہے، حل صرف ایک ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وصحبك يا نور الله۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جس نے دن اور رات میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کیڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک خاص ٹاپک پر گفتگو کریں گے اور وہ ہے اللہ پاک کو ناراض کرنے والے کام۔ تو پیارے بچوں آئیے ان میں سے کچھ کے بارے میں سنتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی نیک کام اس لیے کرنا کہ لوگ ہماری تعریف کریں، یعنی دکھاوے کے لیے اچھے اور نیک کام کرنا، تو ایسا کرنے والے کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ پیارے بچوں آئیے اسی کے متعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ حرم الجنت علی کل مرا، یعنی اللہ پاک نے ہر ریاکار پر جنت حرام کر دی ہے۔ یعنی جو لوگ نیکیاں اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرتے بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ پاک شروع میں جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ اس طرح دوسرا کام جیلسی ہے۔ جیلسی کرنے والے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں ہمیں اللہ پاک کو ناراض کرنے والے کام نہیں کرنے بلکہ اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، اس سیگمنٹ سے ہمیں جو سب سے مین بات سیکھنے کو ملی، وہ سب سے پہلی جو بات تھی، جو اس کا ٹاپک تھا، وہ کیا ہمیں سیکھنے کو ملا؟ کہ ہمیں اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں، ناراض کرنے والے کام نہیں کرنے۔ ہاں، تو ہمیں کون سے کام کرنے ہیں؟ اللہ پاک کو راضی کرنے والے، اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں۔ ہمیں تو اچھا بچہ بننا ہے نا، بھئی برا بچہ تو نہیں بننا ہمیں، گندے بچوں والے کام نہیں کرنے ہمیں۔ تو ہم نے جو یہ سنا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور جیسا کہ ابھی انہوں نے بتایا صہیب بھائی نے، انہوں نے کاموں کی طرف نشاندہی کی۔ ایک ریاکاری کی طرف کہا کہ بھئی ریاکاری لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرنا، یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو لوگوں کو دکھا کر دے رہے ہیں۔ ابھی رمضان شریف بھی گزرا نا، کئی لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کو راشن دینا ہوتا ہے، راشن دے رہے ہیں، ذرا تصویریں کھنچوا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر لگا رہے ہیں اور 4-6 کو بتا رہے ہیں، اس بندے کو بعد میں بھی جگہ جگہ کے اوپر بتا رہے ہیں کہ وہ میں نے آپ کو راشن دیا تھا نا، وہ ہو گیا تھا، پورا ہو گیا تھا۔ بھائی پورا ہو گیا، اس کو آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، پورا ہوا نہیں ہوا، کیا نہیں ہوا، دوسروں کے سامنے اس نیت سے کہ بھی لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے اس کو یہ چیز دی ہے، تو ریاکاری ہو گئی نا۔ تو یہ ریاکاری جو ہے وہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس کو شرک اصغر قرار دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور بندے کے لیے بندہ کام کر رہا ہے، تو یہ بہت بری بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز آپ نے کیا بیان کی تھی؟ جیلسی، حسد۔ جیلسی، حسد، یہ تو بہت ہی بری چیز ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ فلاں کے پاس وہ چیز آ گئی ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اب اس سے حسد شروع ہو جائے گا، اس کے پاس یہ چیز آ گئی ہے، میرے پاس نہیں آئی ہے، یار وہ اس کے تو اچھے نمبر آ گئے ہیں، اس کے تو ہمیشہ ہی اچھے نمبر آتے ہیں کلاس کے اندر، میرے کیوں نہیں آتے، اب اس سے جیلسی شروع ہو جائے گی۔ تو یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے جس کو جو دیا ہے اس پر راضی رہنا چاہیے، یہ رب کی تقسیم ہے۔ اللہ نے جس کو جو دیا ہے، جو موجودہ نعمتیں ہیں ان پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اور جو نہیں ہے ان پر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اللہ پاک اگر آپ کو عطا فرما دے تو اچھا ہے، ورنہ صبر فرمائیں، صبر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنے، سنت کی کرنے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے سنت کی کرنے۔ آج ہم آپ کو جو سنت کے بارے میں بیان کریں گے، جو سنت آج ہم سیکھیں گے، وہ ہے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا۔ کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ شریف، بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پیارے پیارے بچوں، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا چاہیے، کہ بسم اللہ شریف نہ پڑھنے کی وجہ سے شیطان بھی کھانے میں شامل ہو جاتا ہے، اور وہ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھانا جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، شیطان آپ کے ساتھ وہ کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں، آج سے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا نہیں بھولنا، یاد سے پڑھنی ہے۔ اور ایک کام اور بھی کریں، ایک نیت اور بھی کریں، خود بھی بسم اللہ پڑھنی ہے۔ دسترخوان پر جب بیٹھے ہیں نا تو اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھ لیں، اور گھر والوں کو بولیں جی پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ بھی پڑھ لیں گے،
سب کو بھی یاد دلا دیں گے, سارے لوگ مل کر بسم اللہ پڑھ لیں گے تو انہوں نے جو بسم اللہ پڑھی ہوگی اس کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا. یہ بھی ایک طرح سے نیکی کی دعوت ہے نا, آپ سب کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں کہ جناب بسم اللہ پڑھیں, کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت مبارکہ ہے. آپ اونچی آواز سے پڑھ لیں گے تو لوگوں کو بھی یاد آ ہی جائے گا, وہ بھی پڑھ لیں گے پھر بسم اللہ. ٹھیک ہے, تو یہ کریں گے انشاءاللہ, اس میں آپ کو بھی ثواب حاصل ہوگا. کھانا کھانے کے درمیان میں اگر یاد آ جائے کہ جناب میں نے تو دعا پڑھی ہی نہیں ہے تو اب کیا کرنا ہے, اب یہ نہیں کہ جناب کھاتے رہیں, یاد آ گیا ہے تو اب آپ کیا پڑھیں گے, بسم اللہ اولہ و آخرہ. 3 الفاظ ہیں, بہت آسان سے یہ 3 الفاظ, چلیں مل کر پڑھتے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اولہ اولہ و آخرہ. وآخرہ. ہاں, و آخرہ یوں کر کے نہیں پڑھیں گے, آخرہ ہاں بھی آخر میں اس کو بھی مینشن کرنا ہے. ٹھیک ہے, بسم اللہ اولہ و آخرہ. آخرہ. تو یہ دعا ہے, یہ دعا پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی آپ کو حاصل ہوں گی. اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے الفاظ موتی جواب انمول. الفاظ موتی جواب انمول. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. جی تو پیارے پیارے بچوں, سیگمنٹ ہے الفاظ موتی جواب انمول. الفاظ موتی ہے, جواب انمول ہیں. اور کس طرح ہے, کرنا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں پر آپ کو بورڈز نظر آ رہے ہیں. کتنے بورڈ نظر آ رہے ہیں؟ 2. کتنے نظر آ رہے ہیں؟ 2. ایک تو بورڈ وہ ہے جس پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں باکسز کے اندر الفاظ لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہاں پر کچھ نہ کچھ لفظ لکھے ہوئے ہیں. اور ایک بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ بالکل وائٹ ہے, بالکل بلینک ہے, اس پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. اس پر لکھنا ہے آپ نے مارکر کے ساتھ. کیا لکھنا ہے؟ ان الفاظ کے اندر جملے چھپے ہوئے. ٹھیک ہے, تو آپ نے ان الفاظ کو جوڑنا ہے اور ایک جملہ بنانا ہے. جملہ بنانے کے بعد اس وائٹ بورڈ کے اوپر آپ نے لکھنا ہے. کرتے یہ ہیں کہ جو میرے رائٹ سائڈ پر بچے ہیں ان کو ٹیم اے کر لیتے ہیں, اور جو میرے لیفٹ سائڈ پر بچے بیٹھے ہیں ان کو ٹیم بی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ٹیم اے کی طرف پہلے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے سے کون سے بچے آنا چاہیں گے. چلیں آپ ہیں, مائک ہے آپ کے پاس, چلیں یہاں آئیں پہلے, چلیں نام بتائیں گے آپ. عبدالسبحان. عبدالسبحان. عبدالسبحان بھائی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کر لیں گے؟ جی. چلیں مائک آپ مجھے دیں گے اور اس کے بعد مارکر آپ کے پاس آ چکا ہے. آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. کسی مسجد کے بارے میں بات ہو رہی ہے. عبدالسبحان بھائی آپ کے پاس وقت تھوڑا کم ہے, اس لیے آپ تھوڑا سا جلدی کریں گے اور ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر رہے ہیں. 10 9 8 7 5 4 3 2 ماشاءاللہ مکمل کر لی عبدالسبحان بھائی نے. یہاں تشریف لائیں گے اور اس کے بعد مائک پہ آپ بتائیں گے. مارکر آپ مجھے دے دیں اور مائک آپ کے پاس. کیا جملہ لکھا ہے آپ نے؟ مسجد حرام مکہ میں ہے. مسجد حرام مکہ میں ہے. یہ بات ان کی درست ہے؟ بات تو ان کی درست ہے. یہاں یہ الفاظ کہاں لکھے ہوئے ہیں یہ آپ دکھائیں گے ہمیں؟ مسجد حرام مکہ میں ہے. مسجد حرام مکہ میں ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے عبدالسبحان بھائی. بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب اور ٹیم بی سے آخری بچے کو بلاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کون سے بچے آنا چاہیں گے, ہاتھ اٹھائیں گے. اب تک کون بچہ نہیں آیا؟ چلیں آپ ہیں. ماشاءاللہ. یہاں تشریف لائیں گے. سب سے پہلے نام بتائیں گے آپ. محمد فضیل رضا اتاری. محمد فضیل رضا اتاری بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فضیل بھائی کر لیں گے آپ انشاءاللہ. اب آپ کی باری ہے, دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. چلیں مائک آپ مجھے دیں گے اور اس کے بعد مارکر آپ لے لیجئے اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. دیکھتے ہیں فضیل بھائی کون سا جملہ کمپلیٹ کرتے ہیں. جی فضیل بھائی ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر رہے ہیں. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. فضیل بھائی کمپلیٹ کر لیا آپ نے؟ یہاں تشریف لائیں. تھوڑی سی رائٹنگ کی مسٹیکس مجھے نظر آ رہی ہیں. مارکر آپ دیں گے مجھے سیدھے ہاتھ سے اور مائک آپ لے لیجئے. اور پہلے تو آپ یہ بتائیں آپ نے لکھا کیا ہے؟
हमें रोज़ दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। हमें रोज़ दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, रोज़ दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, बड़ी बरकतें हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं इसको सेट कर देता हूँ। हमें रोज़ क्या लिखा है आपने? दुरूद, ठीक है। ये पाक की थोड़ा सा हो गया, इसको पाक कर देते हैं, ठीक है। इसमें 3 नुक्ते लगते हैं, पाक में 1 नुक्ता लगा लेते हैं, पढ़ना में 1 नुक्ता ये और लगेगा, और यहाँ ये लगाएंगे, ये अड़े को थोड़ा सा यूँ करेंगे। और हमें रोज़ दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा हम अगर हम लिख लिया करेंगे तो जो किड्स मदनी चैनल पर बच्चे हमें देख रहे हैं उनको भी पढ़ने और समझने में आसानी हो जाएगी। तो बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें रोज़ दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। यहाँ ये अल्फाज कहाँ लिखे हैं ज़रा मेंशन कर दीजिएगा। हाँ, माइक अपने करें, माइक आप बताएं। हमें रोज़ दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। हमें रोज़ दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाल्लाह। अपनी जगह पर आप तशरीफ़ रखेंगे, सुभान अल्लाह। भाई हमें रोज़ दुरूद पाक पढ़ना चाहिए और दुरूद पाक को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना चाहिए। इसकी बड़ी बरकतें हैं। अल्लाह पाक हम सबको दुरूद पाक पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वबारक वसल्लम। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हम आपको बहुत ही प्यारी प्यारी बातें बयान कर रहे थे, आप प्यारी प्यारी बातें सीख रहे थे। इसी के साथ घड़ी का वक्त बता रहा है कि हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। आपसे हमारी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अब नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दीजिएगा इजाज़त। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वबारक वसल्लम। प्रोग्राम ख़त्म हुआ है लेकिन किड्स मदनी चैनल की नशरियात अभी भी जारी हैं। अगला प्रोग्राम भी शुरू हो रहा है, हमारे साथ जुड़े रहें। किड्स मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। हमारे प्यारे आका लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया